کسی اور بیماری کے پیشنٹس کو، کسی خطرناک بیماری کے پیشنٹ کو یہ کہا جائے کہ تم یہ لائف سٹائل لے لو تو یو ول بی آل رائٹ، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کرے گا بیکاز کہ وہ اپنی بیماری کو مانتا ہے۔ ایڈکٹ اپنی بیماری کو نہیں مانتا، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ یوزر ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی زندگی میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور گھر میں جو سب سے کم پریشان بندہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے وہ پیشنٹ خود ہے جو سب سے کم پریشان ہے، اور بعض اوقات شرم آتی ہے اس کو داخل کرتے ہوئے۔ بندہ کہتا ہے گھر لے نو کرو داخل، مریض تے چنگا بھلا ہے، انہوں تے وہ کہتا ہے مینوں تکلیف، ایک بندہ کہہ رہا ہے مینوں تکلیف ہی کوئی نہیں، اور ہم اس کو داخل کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مر گئے بڑی تکلیف ہے، انہوں کچھ نہیں کہتے۔ تو عجیب سی بات لگتی ہے نا۔ اس طرح اس بیماری کے اندر انہیرنٹ ڈینائل ہوتا ہے کہ جس چیز کو سمجھنا ہے وہ چیز متاثر ہو چکی ہے۔ ہماری سمجھنے کی مشین کیا ہے؟ برین۔ اور برین کس کے قبضے میں ہوتا ہے؟ ڈرگز کے۔ برین ڈرگز کے قبضے میں ہے، اور برین نے ہی بات کو سمجھنا ہے یا نہیں سمجھنا۔ تو جس نے سمجھنا ہے وہ متاثرہ آرگن ہے، موڈ مزاج کی وجہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ موڈ مزاج کی خرابی ہے کہ جس بندے کے موڈ اور مزاج میں کوئی خرابی ہوگی، چاہے اس کو نہ بھی پتہ ہو، بہت دفعہ لوگوں کے موڈ اور مزاج میں کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ اس کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران اگر کبھی ان کو سگریٹ پینے کا یا چرس پینے کا یا شراب پینے کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یہ 14 طبق کیسے روشن ہو گئے۔ تو سڈنلی they discover that they needed it and they want to repeat that experience۔ اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں بہت جلد جو ہے ہم ایسا ٹریٹمنٹ سینٹر بھی سٹارٹ کر دیں گے کہ جہاں گھر والوں کو داخل کیا جائے گا اور مریض ٹچ اینڈ گو میٹنگ کے لیے آیا کرے، پھر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوگی۔ اور اکثر گھر والے ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں جلدی جلدی مسئلے کا حل کریں، جلدی جلدی مسئلے کا حل کریں، اور کبھی کبھی ہم جلدی مسئلے کا حل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پھر پیشنٹ ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی ایسے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ ہم مسئلے کو حل کرتے کرتے مسئلے کے حل سے دور چلے جاتے ہیں۔ عموماً گھروں میں بھی فیملی ممبرز کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مریض کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ کار کریں کہ وہ نشہ نہ کرے، اور اس کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، اس کو لالچ دے رہے ہوتے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پیشنٹ کو ایسا چھو منتر کرتا ہے کہ وہ کوئی تدبیر گھر والوں کی کامیاب نہیں ہوتی، اور وہ جب چاہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تہاڈا رہنا ہی نہیں چاہتا، میں گھر چھڈ کے جا رہا ہوں، آپ یہ مجھے جو روز روز تنگ کرتے ہیں، یعنی نشہ نہیں کرنے دیتے، نشے کے لیے پیسے نہیں دیتے، تو میں تہاڈے نال رہنا ہی نہیں چاہتا۔ تو مجھے بتائیے کہ جب کوئی پیشنٹ یہ کہے کہ میں نے گھر سے چلے جانا ہے، تو اس دھمکی کے تحت اگر آپ اسے نشے کے لیے پیسے بھی دیں گے، نشہ کرنے کا موقع بھی دیں گے، تو آگے کیا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں یہ دھمکی کتنی کارآمد ٹول کے طور پر کام کرے گی۔ وہ جب آپ سے بات کروانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں گھروں چلا جاؤں گا، اور گھر میں کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جو کہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی نہ کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی جان اس طوطے میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایک بندہ جو ہے، کوئی بعض اوقات نانی ہوتی ہے، کوئی بعض اوقات کوئی دادی ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی بہن ہوتی ہے، یا کوئی ماں یا والد یا کوئی بھی ایک بندہ ہوتا ہے جس کی جان اس طوطے میں اڑی ہوتی ہے، اور اس طوطے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے ذریعے میں نے معاملے کو سیبوٹیج کیسے کرنا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کچھ چھیتی چھیتی ساریاں گلاں دس دیو تاکہ معاملہ چھیتی چھیتی سارے ٹھیک ہو جان۔ کیا حال ہے ندیم؟ یہ ہمیں فرمائش نہیں آتی کہ ہولی ہولی دس دیو راز و نیاز، اکو بری دس دیو سارے۔ اور جب رات کو 1:30 بجے کوئی بندہ آتا ہے اور وہ چوری سے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر جاتا ہے اور اس سے کچھ پڑیاں وصول کرتا ہے جو کہ کچھ اور لوگوں کو پہنچانی ہوتی ہیں اور اپنا حصہ رکھنا ہوتا ہے، اور صبح وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اس کی پولیس میں رپورٹ کریں۔
تو پھر وہ مشورہ اس سے کرتے ہیں، وہ مشورہ اس سے کرتے ہیں، وہ اس سے کرتے ہیں، ہر اس بندے سے مشورہ کرتے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نشے کی بیماری کے علاج سے، اور پھر اس کے لیے ایک بہانہ لگاتے ہیں، پھر 2 لگاتے ہیں، پھر 3. تو میں کہتا ہوں تسی کیا سی کہ کم تیز کرو. اس کے بعد پرسوں کہ دی ڈاکٹر صاحب میں بہت دکھی ہوں، کم تیز کرو، بدتمیزی بڑی کرتا ہے، دوستاں وال چلا جاندہ ہے، اتھے چلا جاندہ ہے، اتھے چلا جاندہ ہے. تو میں جلال میں آ گیا، کبھی کبھی بندہ آ ہی جاتا ہے. تو جلال میں آ کے تو میں نے مس افضا کو میں کہا اس کو کال کرو، اس کو بولو ڈاکٹر صاحب بلا رہے، کہتے فی الفور حاضر ہو. اس نے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں. گھنٹے بعد انتظار کر کر کے دوبارہ پوچھا، کہتے بس کرو نکلنے ہی والا ہوں. He was telling the right thing. He was truthful. کرو بس میں نکلن ہی والا. بیگ لے کے تے نکل گئے. بیگ لے کے ایتھے کوئی نہیں آیا. ماں کو ایک خط لکھا جو کہ 3000 لفظوں پہ مبنی تھا. وہ میرے 2-2.5 گھنٹے چ لکھیا ہوئے گا خط کہ کتنی ظالم ماں ہے اور کیا کیا اس میں تعریفیں ساری کی. تو مزید میں نہیں رہ سکتا. اس کے بعد ابا کے پاس گئے، ابا کے سامنے رونا رویا، اور ابا نے کہا کہ میرے لاڈلے کو کیسا فیل کرایا تم نے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا کہ اچھا چلو ہن انج کرو کہ تہاڈا پتر جڑا ہے وہ مسنگ ہے، تو تسی پولیس 'چ رپورٹ کرا دیو کہ میرا پتر مسنگ ہے. تے اے اودے 2 دوست نے، ایک جمال ہے تے ایک کمال ہے تے ایک دمال ہے. اے تین نے، یہ 3 دوست ہیں اور کوئی اور بھی ہے، تو اس کا بھی نام ڈالو تو پولیس کو جا کے کہو کہ جی میرا پتر لبو. اور میں نے کہا پہلے ان تینوں کو فون کر کے بتاؤ کہ میں یہ کرنے لگی ہوں، تو نہیں تے میرا منڈا واپس لے آ کے دو. تو جب ان سے بات ہوئی تو چاروں طرف گھنٹیاں کھڑک گئیں، اور پھر سارے خاندان میں بہت بھونچال آ گیا. اور میں نے کہا ان کی کریے. میں کہا ان کچھ نہیں، ان کی کرنا ہے بس. ٹھیک ہے، اب انتظار کرتے ہیں آگے کی کہانی کو. ابھی میں ادھورا ہی چھوڑتا ہوں. جتنے شیر ہم نہیں ہیں نا اتنے شیر نہیں بننا چاہیے. شیر بننے کا مطلب ہے کو ڈپینڈنسی، کسی چیز پہ تل جانا، یہ ہے کو ڈپینڈنسی. اپنا فرض پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد پرسکون نیند سو جانا چاہیے. زیادہ ہیرو بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ دی پاور آف دی ادر جو ہے نا اس کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. دی پاور آف دی ادر، کبھی سنا ہے یہ لفظ پاور آف دی ادر؟ دجے دی پاور. دجا کون؟ تو یہ اگر ہم تسلیم کر لیں کہ دیر از پاور آف دی ادر، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے ملازم ہے، دوست ہے، محلے دار ہے، کوئی مولوی ہے، کچھ بھی ہے، دی پاور آف دی ادر جو ہے، اگر آپ نے اس کو بنیادی طور پر تسلیم کر لیا تو آپ کو ڈپینڈنسی کے ٹریپ سے بچ جاتے ہیں. ورنہ پھر آپ کہتے ہیں میں تو کر کے چھڈاں گا. تو پھر دوسرا، پھر جب آپ کو اپنے رنگ دکھاتا ہے تو پھر بس پریشانی ہوتی ہے، اور اس کو تسلیم کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اسیس کرنا کہ کیا ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، پھر اس کو اور اچیومنٹ کو بڑھانے کی کوشش کرنا، اچیومنٹ کو بڑھاتے رہنا، اللہ کا شکر کرتے رہنا، پھر صبر کرتے رہنا، پھر حکمت عملی بناتے رہنا، پھر اور ساتھ اپنی زندگی کے کام کرتے رہنا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی بڑے پرابلم کی موجودگی میں اپنا کام کاج چھوڑ دیتے ہیں. ان کا خیال ہوتا ہے کہ بڑے پرابلم کو سالو کرنے کے بعد کام کریں گے، اور اس سے بڑا پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب آپ نے کوئی کام چھوڑ رکھا ہوتا ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تو یو آر ان اے ہری، اور آپ کو لگتا ہے کہ چھتی چھتی میرا کام ہو جائے. لیکن اگر آپ نے باقی زندگی کو نارمل رکھا ہوا ہے اور نارملی چلا رہے ہیں آپ اپنی زندگی کو، تو آپ کو یہ ہری سکنس نہیں ہوتی. ہری از اے سکنس، جلدی جلدی ہو جائے، جلدی ہو جائے، کیونکہ آپ نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے، آپ نے اپنی نارمل زندگی کو ختم کیا ہوا ہے، آپ نے ایک ہی طرف سارا وزن ڈالا ہوا ہے. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو جاب کے لیے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ پہلا جاب کیوں چھوڑا تھا؟ کہتے جی ابا جی بیمار ہو گئے.
یا بیوی بیمار ہو گئی تھی. میں کہا یار جب ابا جی بیمار ہو گئے تھے تو تم نے جاب چھوڑا تھا تو اس سے مدد ملی؟ کہتے ہیں نہیں، نہ جاب رہا نہ ابا جی. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کی پلیٹ میں ایک پرابلم ہے تو آپ ایک اور پرابلم اپنی پلیٹ میں نہ آنے دیں. آپ اس ایک پرابلم کو کافی سمجھیں اور اپنی لائف کو نارمل رکھیں. ہاں بات چیت ہو سکتی ہے، پاور شو کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں بات چیت میں اور پاور شو کرنے میں فرق ہے. ہمیں پاور شو کرنے کی ضرورت نہیں، بات چیت ہو سکتی ہے، صلاح مشورہ ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے کسی ایسے پیشنٹ کی جو کہ ابھی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اس کے دوران اس کو اسٹرینگتھ مل رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک پوزیشن آف سپیریورٹی سے آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ لو فیل نہیں کر رہا ہوتا. اسے لگتا ہے کہ اچھا میں بھی اس قابل ہوں کہ میں کسی کو دلدل سے نکال سکتا ہوں. اور 12 قدموں کے پروگرام میں جو 12واں قدم ہے وہ اسی احساس کو اجاگر کرتا ہے کہ روحانی بیداری کے بعد، یعنی روحانی بیداری کے بعد میں نے سبق یا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو ابھی بھی سفر کر رہے ہیں. یہ 12واں قدم ہے. حالانکہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہوا ہے، لیکن مسئلے کو حل رکھنے کے لیے اور ریلیپس کے بھیڑیے کو دور رکھنے کے لیے 12واں قدم بھی ضروری ہے. اور پہلا قدم بظاہر دیکھیں تو لگتا ہے کہ جیسے شکست تسلیم کر لی اور ہار مان لی اور سو گئے. اور کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ میں سب سے پہلے مانوں کہ میں نشے کا شکست خوردہ ہوں اور میری زندگی برباد ہے. ٹھیک، تو پہلا قدم اور 12واں قدم جو ہے، پہلا قدم کام شروع کرنے سے پہلے کا ہے، 12واں قدم کام ختم ہونے کے بعد کا ہے، مینٹیننس ورک ہے. تو 12 قدموں میں سے 10 قدم ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت بنیادی خوبصورتیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن جو پاور آف دی ادر ہے، یہ اس کو ماننا بہت ضروری ہے، ان اے گڈ وے، ناٹ ان اے ہارڈ وے. مطلب دی پاور آف دی ادر، بندہ ہر وقت حساب لگا رہا ہوتا ہے پاور آف مائنڈ اینڈ پاور آف دی ادر. پاور آف دی ادر کو تسلیم نہ کرنا. اور پھر ایک ایسے بندے کا آپ کو ٹیلی فون آتا ہے، کہتا ہے سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پہلے ہی بندہ مان جائے نا. پہلے ہی بہتیاں پاوراں، اپنے پیشنٹ کی بھی پاور کو تسلیم کرنا کہ ہاں ہی ہیز دی پاور. لیکن جب کوئی پاورفل ہوتا ہے تو بات تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں. دست پنجہ اگر نہیں بھی کر سکتے تو بات تو اس سے بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک کامیڈین ہوتا تھا امان اللہ، تو وہ سٹیج پہ بڑے اچھے ڈرامے وہ کرتا ہوتا تھا. تو ایک ڈرامے میں وہ ایک بہت ہی باڈی بلڈر اور پہلوان ٹائپ بندہ ہوتا ہے، تو اس کو کہتا ہے کہ لو تم میرا ہاتھ پکڑو تو میں چھڑاتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار مذاق نہ کر، میں تیرا ہاتھ پڑیا تو تیرا تو گٹ ہی ٹوٹ جانا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تسی میرا ہاتھ پھڑو میں چھڑانا. وہ بار بار اس کو کہتا ہے. اخیر میں وہ جو باڈی بلڈر پہلوان ہوتا ہے نا، وہ راضی ہو جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. تو جب پکڑ لیتا ہے ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ایسی اچھی طرح، تو کہتے ہیں اور اچھی طرح پھڑ لو. وہ اور اچھی طرح پھڑ لیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے ذرا چھڈنا، تو وہ چھوڑ دیتا ہے. کہتا ہے بھائی اے دیکھو چھڑالتا میں. تو اس طرح ہو سکتا ہے، بات چیت سے ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. اور یہ آسان ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کہتے ہیں بے یار بیٹھ کے گل کر، مطلب پاوراں نے تیریاں پائی بڑیاں پاوراں نے چل جی. لیکن پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا بتاؤ تم نشے کے سامنے بے بس ہو کے نہیں، چلو اس پہ بات کرتے ہیں. چلو بتاؤ کہ تمہاری زندگی خراب ہے کہ نہیں، فلاں چیز ٹھیک چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، پڑھائی کی سناؤ، اور اپنی نیند کے بارے میں بتاؤ، اپنی ریپوٹیشن کے بارے میں بتاؤ، یا یہ بتاؤ یا وہ بتاؤ یا فلاں بتاؤ. تو کچھ نہ کچھ وہ سمجھ میں اس کی آئے گی بات. تو بات سے ہی مسئلہ حل ہوگا، پاوریں شو کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوبارہ بھروسہ تب کرتے ہیں جب ساتھ کوئی بیہیویئر اٹیچ کرے. جب کوئی بندہ آپ کو ایک دفعہ آپ کے بھروسے کو ٹھیس پہنچاتا ہے
تو پھر آپ دوبارہ بھروسہ کرتے ہوئے ڈیلی بیسس پہ کوئی ایسا بیہیویئر اٹیچ کرتے ہیں جو آپ دیکھ سکیں، ناپ سکیں، تول سکیں. آپ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں دوسری دفعہ اگر اپنا بندہ ہے اور کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ تو، ورنہ آپ ایک سے دوسری دفعہ نہیں کرتے بھروسہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری دفعہ بھروسہ کرو ہی مت، دوسری دفعہ دھوکہ کھاؤ ہی مت. ہاں اپنے اوپر جتنی دفعہ مرضی کرو، اپنے آپ کو موقع دیتے رہو، سدھرنے کے موقع دیتے رہو، لیکن کسی اور بندے کے اوپر جب آپ وہ دھوکہ دیتا ہے آپ کو اور وہ اجنبی ہے اور آپ کو اپنی کھال عزیز ہے، وہ تو استثناء ہوتا ہے نا کہ اگر یہ ہو تو کر لیں، تو پھر ساتھ بیہیویئر اٹیچ کرنا پڑے گا. پھر یہ ہوگا کہ آپ پہ بھروسہ کیا تو ساتھ کہا کہ کمرے چوں نہیں نکلنا. کہا نا آپ نے کہا کہ اگر میں کوریڈور میں واک کر لوں، میں نے کہا سٹاف کو ریکویسٹ کر کے عزت کر کے تو کوریڈور میں واک کر لیں، کسی مریض سے بات نہیں کرنا، کسی سٹاف سے بات نہیں کرنا. تو یہ باتیں ساتھ اٹیچ کی نا تو بھروسہ کر لیا کہ جب آپ نے بھروسہ ضروری کرنا ہے تو ساتھ ایک چیز اٹیچ کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ بھروسہ دوبارہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کسی پیارے پہ کریں گے نا. جیسے آپ ہمارے لیے پیارے ہیں تو بھروسہ کرنا بنتا ہے. کوئی باہروں بندہ ہوندا، کوئی باہر زندگی چ ملدا اور مینوں دھوکھا دیندا تے میں وہ تے بھروسہ ہی نہ کردا، میں اس گلی سے ہی نہ گزرتا اگر کوئی لیکن جس کے ساتھ رشتہ ہے، جس کے ساتھ پیار ہے، اس پہ بھروسہ کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں ایسا کوئی بیہیویئر، ایسا کوئی رویہ اٹیچ کروں گا ساتھ کہ جو میں روز دیکھ سکوں. میرے پھپھو کے بیٹے کا بیٹا ایک ہے، تو ایک دفعہ اس کے والد نے کہا، جو میرے بھائی لگتے ہیں، کزن لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کو جو ہے نا فلاں فلاں جگہ جاب دلا دیں، آپ کا وہ کوئی واقفیت اگر ہے تو دلا دیں جاب. تو میں نے ادھر بات کی تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب پہلی باری تسی سانوں کام کیا ہے تو کوئی گل نہیں، تسی بھیج دیو بچہ، اسی کر دینے ایڈجسٹ. تو انہوں نے کر دیا. اب اس نے کہا کہ بھی میرے پیچھے تو سفارشی ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس نے 9 بجے جانا ہے، 10 بجے جانا ہے، 11 بجے جانا ہے، کدی نہیں بھی جانا اور سجے کھبے کہیں جانا. میں نے کوئی کچھ کہہ سکتا، پتہ ہے میں پیچھے میرے ڈاکٹر صداقت صاحب نے، تو ایک دن اس نے تنگ آ کے تو مجھے کال کی. تو میں نے کہا یار مجھے پہلے تم نے بتانا تھا کہ یہ حالات چل رہے ہیں. میں کہا فارغ کرو اس کو. تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. اس نے گھر جا کے بڑی گرمی شرمی کھائی کہ میں نے ڈاکٹر صاحب نے نوکری تو کٹواتا ہے. اے نہیں کدی کیا کہ میں نے رکھوایا سی. انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر صاحب نے نوکری تو کٹواتا ہے. تو میں نے کہا ہاں میں کٹواتا ہے. چلو اب وہ پہلے 9 بجے سو کے اٹھتا تھا، 10 بجے سو کے اٹھتا تھا، اس نے 11 بجے سو کے اٹھنا شروع کیا، 12 بجے سو کے اٹھنا شروع کیا. تو اٹھ کے تو پھر ماں نے کہنا ناشتہ کر لو، کون سا آملیٹ کھاؤ گے؟ تو نہیں آملیٹ میں نے نہیں کھانا، چنے منگا دوں بازار سے. لدو روز میں چنے ہی کھاواں ہوں. پراٹھا کھائیں گا؟ نہیں پراٹھا میں نہیں کھانا. فلانا میں نہیں کرنا. مطلب وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکتیں، ماں کو تنگ کرنا خدا کا. پھر ہوا کہ پھر ان کا موڈ بن گیا جاب کا. اور اب کی بار انہوں نے پھر کوئی بندہ کہیں گئے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی واقفیت، کوئی تہاڈا کوئی تعلق واسطہ. انہوں نے میرا نام، انہوں نے کہا وہ تو میرے بچپن دے دوست نے. لو جناب جاب پھر ہو گیا. کہ تو انہوں کو لکھوا دے تے تیرا جاب ہو جائے گا. تو پھر وہ واپس میرے پاس آئے کہ ایک باری پھر مہربانی کریں. وہ جناب میرے پاس آ گئے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اپنا بچہ ہے تو ہم کر دیں گے سفارش، بس اتنا کرنا ہے کہ سویرے 5 بجے اٹھنا ہے. میں کہا سویرے 5 بجے اٹھنا ہے تے واک کرنی ہے اپنی امی دے نال تے واپس آ کے تے جڑا ناشتہ ماں دے بس کرنا ہے. مہینہ کہ تسی انج کر لو تے اس تو بعد جاب پکا ہے تہاڈا. تو میں نے کہا روز کی رپورٹ مجھے آپ نے دینی ہے کہ وہ سویرے 5 بجے اٹھا تھا، آپ کے ساتھ واک پہ گیا تھا اور وہ پھر بچہ سدھر گیا ہے تو اس کو جاب ملنا چاہیے. جا کے اس کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں انہاں کولوں کوئی فیض نہیں، شریکاں کولوں کوئی فیض نہیں ہوندا، شریکاں کولوں کوئی فیض نہیں. انہوں نے مجھ سے بات کی. میں کہا تو ٹھیک کہندا ہے، شریکاں کولوں کوئی فیض نہیں. اللہ اللہ تے خیر صلاح. تو آبزرویبل بیہیویئر جو ہوتا ہے، جو میئریبل بیہیویئر ہوتا ہے، وہ آپ ساتھ اٹیچ کر دیں. اچھا اکثر میں یہ بات کرتا ہوں نا، لوگ بہت پھر کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب کیسی ہیں بے دید گلاں کرتے ہیں، اس طرح تے کوئی دید لحاظ ہی نہ ہویا فلانا ٹمکانا. پھر میں کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ کس نے کہا تھا کہ
مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. کس نے کہا تھا؟ یہ حدیث ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 2. فوراً سمجھ آ جاتی، کہتے ہیں ہن تو سمجھ آ گئی، گل بالکل ٹھیک ہے. یعنی سائنس جو ریسرچ کر کے آپ کو بتا دیتی ہے تو اس کا بھی بھروسہ کیا کر. لیکن تقریباً تمام اچھی باتیں اسلام میں اسٹیبلشڈ ہیں، تمام اصلاح کی باتیں، تمام کامیابی کے راستے موجود ہیں، لیکن ہمیں وہ نہیں بارے میں، ہم نے ایویں کہنا ہوتا ہے، ہمیں کرنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک صلاح ہوتی ہے، اچھی صلاح ہوتی ہے، ہر بات میں اچھی صلاح ہوتی ہے، اور سائنس پھر اس پہ ریسرچ کرتی ہے، پھر اس میں سائنس اسٹیبلش کرتی ہے. مجھے یہ سمپل سی بات آپ بتا دیجئے کہ پرووکنگ بندہ کیوں کرتا ہے عام طور؟ اس لیے کہ وہ پاوراں تسلیم نہیں کرتا. پاوراں جو بچے کی جو پاور ہے نا، تو پھر وہ جلال میں آ کے پرووکنگ کرتا ہے. اور اگر پرووکنگ کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر انیبلنگ کرتا ہے. چلو سارا فارمولا مکمل. پرووکنگ جنریٹس انیبلنگ، ٹھیک. اور دیز ٹو بیہیویئرز نورش دی ڈیزیز آف ایڈکشن. جو پاوریں ہوتی ہیں یہ اسی طرح نہیں ہوتی کہ کوئی برگیڈیئر ہے یا جرنیل ہے تو وہ دی پاور ہے. تاڑے ایک پتر دی بھی پاور ہوندی ہے، پاویں وہ نشئی ہوئے، کیونکہ وہ آپ کے دل پہ آپ کے راج کرتا ہے، تو اس کی پاور ہوتی ہے. اس کو سمپلی تسلیم کر لیں. تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اس کی بہتری نہیں کریں گے، آپ اس کو اچھی صلاح نہیں دیں گے. آپ اچھی صلاح دیں اور کول رہیں، آپ اس کو بری باتیں نہ کہیں، آپ مذاق نہ اڑائیں، آپ اس کے فیوچر کے بارے میں گندی پیشین گوئیاں نہ کریں، آپ اسے اچھی صلاح دیتے رہیں اور اپنی زندگی کو ٹریک سے اترنے مت دیں. جب اس کو مدد کی ضرورت ہو ایک ہی مدد آفر کریں کہ تمہیں علاج چاہیے تو وہ حاضر ہے. تمہیں کوئی رس ملائی کھانی ہے تو اپی کھا لو، لیکن اگر تمہیں نشے سے نجات چاہیے تو مجھے بتا دینا، اور اس کے بعد ریلیکس ہو جائیں. اس کے بعد اپنے کام پہ جائیں، رات کو ٹھیک ٹائم پہ سوئیں، صبح ٹھیک ٹائم پہ اٹھیں. ایک خراب زندگی گھر میں ہے تو گھر میں ایک اور زندگی کو خراب نہ کریں، یعنی اپنی. لیکن پھر ہمیں وہ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ پتر ساڈا اے کردہ ہوئے تھے اسی چین چ رہیے. ہم کہتے ہیں کہ آپ 24/7 اس کے ساتھ اٹیچ نہ رہیں. آپ اٹیچ ہوں، پھر ڈٹیچ ہوں، پھر اٹیچ ہوں، پھر ڈٹیچ ہوں. سارا دن بٹن ٹچ ٹچ کرتے رہیں، کبھی اٹیچ کبھی ڈٹیچ، کبھی اٹیچ کبھی ڈٹیچ. اپنی زندگی بھی گزاریں اور اس کی جہاں مدد کرنی ہے وہ بھی ضرور کریں. اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی نتیجہ پیدا کریں، اس کے لیے کوئی نتیجہ پیدا کریں. اور انکنڈیشنل محبت، انکنڈیشنل ریگارڈ، نان ججمنٹل بیہیویئر. گل کوئی نہیں مننی، بات ماننا نہ ماننا وہ تو ہے کہ آپ ہماری مانیں ہم آپ کی مانیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن جب باتیں ماننے کا آتا ہے نا تو آپ میری مانیں میں آپ کی مانتا ہوں، ٹھیک. تو جب باہمی ریگارڈ ہوتا ہے اور آپ میری بات مانتے ہیں اور میں آپ کی بات مانتا ہوں تو یہ بڑا اچھا بیلنس ہے. کسی بھی دو رشتوں میں یہ ایک لاجواب بیلنس ہے کہ اگر آپ کی کوئی جائز بات مانتا ہے تو آپ اس کی جائز بات مانیں. دیکھیے وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کسی کو کہنا، یہ جنرلی زبان پہ رکھنا چاہیے فکرہ کہ جو میری بات مانے گا جائز اس کی بات میں جائز مانوں گا، جو میرا خیال رکھے گا میں اس کا خیال رکھوں گا. یہ جنرلی زبان پہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جب مریض گھر آئے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ماننی، یہ تو دوائی ہے. دوائی نارملی کھاتا ہے کوئی؟ گھر میں حالات ٹھیک ہو تو کوئی بندہ شربت پیتا ہے، کوئی ٹیکے لگواتا ہے؟ یہ تو ایک دوائی ہے کہ دی گل کوئی نہیں مننی. یہ اسے آپ ایک دوائی سمجھ لیں. لیکن کئی جائز چیزیں ہوتی ہیں. مٹھائی جائز ہے کہ ناجائز چیز ہے؟ اچھا ڈائبٹیز میں کہتے ہیں نہیں کھانی پائی. گاجروں کا حلوہ آپ میں سے کس کس کو پسند ہے؟ سارے نے پسند. بات یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل ایڈوائس ہے بیسڈ آن یور پریویس بیہیویئرس. تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کو کہا جاتا ہے جب ہم گھر والوں کو خود کہتے ہیں کہ ادی فی الحال کوئی گل نہیں مننی،
وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بات مانی جائے گی تو آپ کے دماغ میں زرخیز دماغ میں 4 اور باتیں آئیں گی جو منوانے والے. آپ اکثر میرے پاس پہلے آیا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے آج آپ سے 4 باتیں کرنی ہے. مطلب کیا ہوتا سی کہ 4 گلاں منوانی ہیں. میں کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، بالکل بات کریں. تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا ہمارے آپ کے درمیان بات چیت ایسے ہی شروع ہوتی ہے نا. تو آپ خود سوچ لیں کہ 4 گلاں کٹھیاں. کوئی آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے گھر میں آ کے میں تھوڑے کولوں امی جی 4 گلاں منوانیاں؟ بھئی ایک منوا لو، پھر ایک ماننے کے لیے تیار ہو، پھر ایک منواؤ، پھر ایک منواؤ، پھر ایک مانو. وہ یہ ہوتی ہے نا گھر میں ردم. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ بس تسی منو تے اس طرح تو نہیں ہوتا نا. سمجھ آ رہی کہ نہیں بات؟ کہ آپ کے جو مینٹل مسلز ہیں نا باتیں منوانے والے، وہ تگڑے ہو گئے ہوئے ہیں. ان مینٹل مسلز کو کمزور کرنا ہے کہ آپ بات ماننے کی طرف آؤ. مجھے بتاؤ کہ اگر آنیسٹلی بتاؤ، چلو اب آپ سمجھیں کہ بالکل خدا لگتی بات کہنی ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ گھر والوں کی باتیں مانیں تو سیفٹی اس میں ہے یا آپ کی باتیں گھر والے مانیں تو سیفٹی اس میں؟ آپ بتا دیں. اگر آپ گھر والوں کو سمپل کتنے دن؟ تو کچھ سبسٹینشیل ٹائم ہونا چاہیے نا اس کے لیے. تو مجھے بتائیں کہ جنرلی ابھی ہم صرف ایک رول آف تھم کہتے ہیں اس کو. یہ کوئی سائنٹیفک رول نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کی باتیں مانو تو یہ زیادہ اچھا ہے. کوئی سائنٹیفک رول تو نہیں ہے نا. لیکن رول آف تھم ہے، ایک عام رول ہے کہ اگر آپ گھر والوں کی باتیں مانو تو ممکنہ طور پر وہ کیا ایسی صلاح دے سکتے ہیں جس سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے. بس کوئی بتا سکتا ہے کہ گھر والوں کی بات مانو تو ممکنہ طور پر آپ کی زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے، بنسبت اس کے کہ اگر آپ اپنی بات مانو تو کیا امکانات ہیں. اور کئی چیزیں ہیں میں والدین کو کہتا ہوں کہ کہو. ایک پیشنٹ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈ نو بلا سکنا ملنے نہیں. میں کہوں میں کوئی اعتراض نہیں. کہتے پکی؟ میں کہا بالکل پکی. کہتے لاک کر دی ہوتی. میں کہا جی مجھے تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے پہلے میں ابا سے بات کر چکا تھا کہ تسی نہیں مننا. کہتے میں انہوں کہندے ہو مل سکتے ہو، مینوں کہندے ہو کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو کہا کہ تم بلا لو گرل فرینڈ کو اور مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں مننا. تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ٹھیک کرنی ہے. والدین کی ریڑھ کی ہڈی میں جان ہونی چاہیے. میرے لیے کیا مشکل ہے، میں تو کہہ ہی دوں گا. لیکن آپ کو کہنا ہے نہیں بھائی ڈاکٹر صاحب نے کیویں تینوں اجازت دیتی لے میں بھی بچا بھائی. آئی ایم دی اسٹیک ہولڈر ہے نا بات. اسٹیک ہولڈر ہے وہ. کئی دفعہ والدین کہتے میں کہتے جی کہو نا تسی اینو کہو. ہاں تسی کہہ دیو. تو تھوڑی پریکٹس ہی ہوگی نا اس چیز سے، تھوڑی پریکٹس ہو جائے گی تھوڑی. کیوں جی ایسا ہی ہے نا کہ والدین کو بھی تو دم خم ہونا چاہیے نا. یہ جو فدا ہو جاتے ہیں اپنے بچے کے اوپر، اس سے بچے کو نقصان پہنچتا ہے نا. کہ بچے کے ساتھ صحیح بات نہ کرنا، اس کے صدقے باری جاتے رہنا اور اس کو تتی واہ نہ لگے. یہ ساری جو تمنائیں میری بھی ہیں ایک والد کی حیثیت سے، تو آپ بھی والدین ہیں. لیکن جہاں ضرورت ہے ہمارے بچے کی جان اس صورت میں بچتی ہے، کوئی چوائس تو نہیں ہے، جان اس صورت میں بچتی ہے کہ ٹف ہونا پڑے گا. اپنے بچے کی جان اس وجہ سے خطرے میں نہیں ڈالیں گے کہ ہم میں کوئی کمزوری تھی. ٹھیک ہے نا. بیگ بورو اور سٹیل، ہم نے اپنے بچے کی جان بچانی ہے، ہر صورت بچانی ہے. اور اس کے لیے پھر اپنے دل کو پکڑ کے رکھنا پڑے کہ تم ادھر ہٹو مجھے اپنا بچہ بچانے دو. تو یہ اس اسپرٹ کے ساتھ جب آپ بچے کے ساتھ بات کریں گے تو ورنہ یہ تو بہت آسان ہے کہ کوئی بھی گل ہوئے تو میں کہہ دو ڈاکٹر صاحب تسی آپ ہی اینو منع کر دو. آپ میں ہے کوئی جوان جو کہ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک کرانا چاہتا ہو؟ پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے، ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے پیشنٹ کو. تو ریڑھ کی ہڈی میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ ول کو کہہ رہا ہوں کہ ول ہے جو کہ اسٹرانگ کرنی ہے. اور وہ اسٹرانگ کرنی ہے پریکٹس سے، سوچ بچار سے، اچھی کمپنی سے. جب آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں نا تو آپ اچھی صحبت میں نہیں ہوتے. یہ انسانی المیہ ہے کہ اس کو اندر سے نیگیٹو آوازیں آتی ہیں، نیگیٹو صلاحیں آتی ہیں، اس کے اندر سے نیگیٹو پروگرام ابھرتے ہیں.
اور وہ اپنے تباہی کے منصوبے بناتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے جو سراسر تباہی ہے، اور اس کی مت ماری جاتی ہے ایسے موقعوں پر جب صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو وہ صحیح فیصلے نہیں کرتا۔ تو اگر بندہ اپنے لیے خطرناک ہے تو اپنے جیسا اور ایک اور ساتھ ملا لے تو کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہے 2 11 ہو جائیں گے، مسئلہ ہو جائے گا۔ تو جب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں تو ہم آپ کو ساتھ ہی کہتے ساڈے نال ملو، ساڈے نال۔ آپ کو لگتا نہیں کہ ہم لوگ عیش کر رہے ہیں؟ ہاں تو یہی تو گل ہے، ساڈے نال رو کے تے عیش کرو گے، ٹھیک ہے، زندگی دے سارے مزے کیش کرو گے۔ تو آپ کو ہم اس لیے نہیں یہاں لاتے کہ آپ کی زندگی کو بے مزہ بنائیں، آپ کی زندگی کو ہم خراب کریں، آپ کی زندگی کو غصے کے حوالے کریں۔ ہم چاہتے ہیں مزہ کرو، مزہ کرو، اور یہ اصلی مزہ ہوگا جس کے بارے میں آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ سویرے کی بنے گا، تے دوپہری کی بنے گا، تے شامی کی بنے گا۔ یہی فکر رہتا ہے نا آپ کو کہ سویرے کی بنے گا ہوں تو پھر شامی کی بنے گا، تے ابا جی آن گے تے کی ہوئے گا۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، مزیدار بنا سکتے ہیں، اور جب آپ دور سے چلتے ہوئے ہیں تو لوگ بے چین ہونا چھوڑ دیں گے، وہ چاہت سے آپ کی طرف بازو کھول کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی محبت ہوتی ہے جو کہ زندگی میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کی اپنی محبت ہوتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی مجھے محبت کرے گا تو میرا کام بنے گا، ساری دنیا کے لوگ بھی اگر آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو وہ سب بیکار ہے، وہ ساری محبت ایکسٹرنل ٹو یو ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی محبت کا مادہ ہے کہ نہیں۔ اگر آپ کے اندر محبت کا مادہ ہے تو باہر سے تھوڑی بھی بہت ہے، لیکن اگر اندر ہی محبت کا مادہ کوئی نہیں ہے تو پھر دنیا جہان کی چاہتیں آپ کو پرسکون نہیں کر سکتی، پھر نشے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ ہے جو اسپرچول بینکرپسی جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ساری محبت وہ ہے، انمول محبت وہ ہے، کارآمد محبت وہ ہے جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور اصل محبت یہ ہے جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ جو دوسرے ہیں یہ ہمیں خراج تحسین ہے۔